الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمین۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ اور یہ 25ویں پارے کی سورۃ دخان کی چند آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ تمہاری بابرکت اور مبارک رات ہیں جو ہم عام طور پر شب برات کے نام سے جانا کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی بخشش کے لیے، اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے کہ تیرے گناہ چاہے سمندر کی جھانک کے برابر ہو یا ریتی کے ذرے کے برابر ہو، تو گناہ کرتے 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 گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہو، تو کوئی گناہ کرنے کے بعد تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے میری مغفرت کی طرف اور میری شان کریمی کی طرف کوئی نظر نہیں ڈالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے کیا ہے گا، معراج والی رات دے دی، لیلۃ القدر جیسی رات دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس شعبان جیسے معزز مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے کہ جو 14 دن اور 15 تاریخ کی جو شب ہے، جو شب برات کے نام سے ہم جانا کرتے ہیں، اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اس رات کے اندر کیا آئے گا، ہمیں اپنے وقتوں کو عبادت کے اندر گزار لینا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کروا لینی چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مبارک رات دے کر بندے کو کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے گا، ایسی راتیں دے کر بندوں کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ تو گناہ کرتا رہے گا، اس کے بعد جب کہ تو میرے سامنے 2 آنسو کے قطرے گرا لے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، تو میری کریمانہ حکمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے گا، 15ویں رات کو شب برات کو جب کہ سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو جاتے ہیں، اور جیسے کہ مغرب کا وقت قریب آ جاتا ہے تو کہے گا رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے، اور جب کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو رحمت کی کیا ہے کہ شائع فگن ہو جایا کرتی ہے، کہ رمضان کے مہینے کے اندر تمام راتوں کو رحمتیں ڈھانک لیا کرتی ہے۔ تو یہ 15ویں شعبان جو رات آ رہی ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی خرافات نہیں کرنے ہیں، کہ ہمیں کیا آئے گا، اپنے گناہوں کو معاف
کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروانے کے لیے اللہ کے سامنے ہمیں گڑگڑانا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرے بغیر بازاروں میں, چوروں میں, چکلوں میں گزارنے کے بجائے اپنے وقت کو کیا ہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب شہری و شعبان شہر اللہ و رمضان شہر امتی, کہ رجب میرا مہینہ ہے, شعبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کہ رجب المرجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کو قرآن مجید کی تلاوت کے اندر منحکم کر دیا کرتے تھے کہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ کیا ہے گا اپنے وقت کو قرآن کریم کی تلاوت میں لگا دیا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اندر لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں پایا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر 15 تاریخ کے بعد روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے, کیونکہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے تم 15 دن پہلے کیا ہے گا روزے رکھنا چاہتے ہو تو روزے رکھ لیا کرے. اس کے بعد 15 شعبان کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی امت کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے, کیونکہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, تم اس وقت روزے رکھو گے تو کیا ہے گا تمہیں رمضان کے مہینوں میں روزے رکھنے میں ابھی امت کے اوپر کیا ہے گا مشکل گزار ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے 15ویں دن کو کیا ہے گا 15ویں شعبان کو کیا ہے گا ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو عبادت کے اندر گزاریں. کتابوں میں آتا ہے کہ 15ویں شعبان جو شب برات کے نام سے جانی جاتی ہے, اس رات کے اندر تمام فیصلے ہوا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے گا سال بھر کی روزی والوں کی روزی تقسیم کر دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہ آسمان دنیا پر نازل ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت طلب کروں اور اس کو معاف کر دوں, ہے کوئی رزق میں فراگی چاہنے والا کہ اس کے رزق میں برکت عطا کروں, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو میں دور کروں, ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو دور کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا ہے گا 15ویں رات کی شب میں کیا ہے گا شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیدا لگاتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, پکارتے رہتے ہیں. مگر آج ہم کیا کرتے ہیں خرافات کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں, چورے چپلے میں اپنے وقتوں کو بیزار کیا ہے گا گوا دیتے ہیں. پھر سال بھر کیا ہے گا کہتے رہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی, ہماری عمر میں برکت نہیں ہوتی. کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اپنے والدین کی دعا لینی چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نامعلوم کیسے کیسے باپوؤں کے پاس کیا ہے گا امت چلی جاتی ہے اور اپنی اولاد کی تمنائیں کرتی ہیں, قبروں پر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فلانے بابا نے مجھے بیٹا دے دیا. بلکہ اولاد کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. زندہ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو پیدا بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام انسان کو موت دے گا. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. مگر آج ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بنا لیا ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے, ہمیں سبق اختیار کرنا چاہیے, مگر ہمارے یقین کے اعتبار سے ہمیں سبق اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا یقین سبب کے درجے میں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل یقین ہو, اس کے بعد ہم اگر سبب اختیار کریں گے تو کامیابی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس رات کے اندر کیا آئے گا سال کے دوران جن لوگوں کو روزی ملنے والی ہے تمام کی روزی تقسیم ہو جاتی ہے, اور اس سال 15ویں رات کے اندر جو لوگ آئندہ سال کے اندر دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تمام لوگوں کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے. نہ معلوم یہ رات مجھے اس مرتبہ ملے, آئندہ ملے یا نہیں ملے, اس کی گارنٹی میں نہیں لے سکتا.
کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہم بچے ہیں، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، بڈھے ہوں گے، اس کے بعد ہماری موت آئے گی، مگر آج کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کسی انسان کی موت کا وقت کب آئے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے کندھوں نے جوان کے جنازے اٹھائے ہیں اور ان کو قبروں تک ہم نے پہنچایا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ جوان اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں اس موت سے پہلے ہماری موت کی تیاری ہمیں کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مغفرت کے بہانے سے امت کو کیا ہے گا، اپنے بندوں کو ہر طرح کی سہولیات دیتا رہتا ہے کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کر دیا اور شب برات جیسی بابرکت رات دے دی کہ اس رات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چند جگہوں میں تو کیا آئے گا، پٹاخے چلائے جاتے ہیں، فضولیات کے اندر ڈیگوں پہ ڈیگی چلائی جاتی ہیں۔ اس رات کے اندر کوئی کھانا پکانے کی کوئی حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ فقط جو ثابت ہیں تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر سوئی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے بازو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ان کو غائب پایا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ باری تو میری ہے، نہ معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ازواج کے گھر تشریف لے گئے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے گا، تمام ازواج مطہرات کے گھر پہ دورہ لگایا اور معلوم کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ازواج کے گھر نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے گا، جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے تھے اور اپنی امت کی بخشش کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوازاری کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو گئی اور پیچھے آہستہ سے آمین کہنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا مانگی کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو 3 سے 2 مرتبہ کیا ہے گا اپنے ہاتھوں کو چھوڑا، اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو باندھا۔ اور جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کی تو میں تو جوان لڑکی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دوڑ کے اپنے حجرے میں اپنے کمرے کے اندر تشریف لے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ کمرے میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تیرا سانس پھولا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کیوں کسی اور جگہ سے تو دوڑ کر آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعا کے اندر میں بھی شامل تھی اور آپ کی دعا کے اندر میں بھی آمین کہا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ عائشہ تجھے معلوم ہے یہ رات ایسی ہے، یہ رات ایسی بابرکت رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبیلہ بنو کلب ہیں، اس کی بکریاں، اس کے بھیڑ، اس کے ریور کے مانند اپنی امت کو معاف کرتا ہے۔ یعنی اس کی بکریاں، بنو کلب کی بکریاں کیا ہے 10 میل کے اندر بیٹھا کرتی تھی اور ہر بکری کے اوپر 1-2 بال نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بنو کلب کی بکریاں بھیڑوں کے بال سے مانند یا اس سے زیادہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بخش دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیا کرے، اپنے رزق میں برکت کے لیے تعویذ دورے پروپیگنڈے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود انسان کی روزی کے اندر برکت دے دے گا۔ برکت کا نام ایسا نہیں ہے کہ سال بھر کے اندر، مہینے بھر کے اندر لاکھوں روپے کما لیے، وہ برکت نہیں کہلاتی، بلکہ برکت کا نام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کا کام ہزاروں کے اندر نمٹا دے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مہینے کے اندر 1,00,000 2 لاکھ 50,000 روپے کما لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ کہاں ہے کامیاب انسان نظر آتا ہے۔ بلکہ کامیاب انسان تو وہ ہے کہ جب کہ ہم مرے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری ہو جاوے اور اس وقت کیا ہماری موت آ جاوے کہ ہم دنیا سے جب کہ رخصت ہوئے تب بھی کیا گا ہم کلمے کے ساتھ ہماری موت آ جاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کا مومن انسان جب کہ رات کو مرے گا تو وہ کافر مرے گا اور اس کا جنازہ کفر کی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یقین کتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ ایسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے گا ایسے چند انسانوں کی بخشش نہیں کرتے، اس کے اندر یہ بدنصیب لوگ یہ کہلاتے ہیں کہ ایک مشرک
کہ جو شرک کرنے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کے اندر اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ ایک کینہ کپٹ رکھنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں رات کے اندر بخشش نہیں کرتا۔ ایک والدین کا نافرمان جو ہے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آئے گا اس 15ویں رات کے اندر شب برات کے اندر مغفرت نہیں کرتا۔ اور ایک جو اپنے پائجامے کو، اپنی پٹلون کو، اپنی لنگی کو کیا ہے تخنوں سے نیچے رکھنے والے کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ ایک جادوگر ہے اس کی بھی بخشش 15ویں رات کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ سود کھانے والا، بیاج کھانے والے کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوا کرتی۔ شرابی جو ہے، جو شراب کا عادی بن گیا ہو، اس کی مغفرت بھی اس رات کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ چغل خور ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے کیا آئے گا اس کی غیبت کرتا رہتا ہے، اس کی شب برات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اور آخر میں فرمایا کہ اس امت کا جو زانی انسان ہے، جو زنا کرنے والا ہے، اس کی مغفرت 15ویں رات کے اندر نہیں ہوتی۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ ہمارے قریبی ملک کے اندر ایک واقعہ جو حضرت قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک افسر کی موت آئی اس حالت میں کہ وہ زنا کرتے کرتے اس لڑکی کے اوپر مر گیا۔ کیا اس کی موت ایمان کے اوپر آئی ہوگی؟ ایسی رات کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے گا ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ اور آخر میں فرمایا کہ جو گستاخ رسول ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرنے والا ہو، اس کی مغفرت بھی اس رات کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی، ہماری عمر میں بھی برکت دے گا، اور ہماری روزی میں بھی برکت دے گا، اور ہمارے اولاد کو بھی صحیح معنی میں کیا آئے گا اپنی اولاد بنائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر انسان اولاد کے معاملے میں بہت پریشان نظر آتے ہیں کہ میری اولاد کیا آئے گی نافرمان ہو گئی ہے۔ اولاد کی نافرمانی کی وجہ ایک ہوتی ہے کہ اس کو حرام لقمے سے ہمیں بچا لینا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا کوئی غور و فکر نہیں کرتا کہ مال جیسا بھی ہے آنے دو، حل من مزید، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جبکہ جہنم کہے گی کہ حل من مزید، آنے دو آنے دو۔ ایسے آج انسانوں کا حال ہو چکا ہے کہ مال جیسا بھی ہو، جہاں سے آتا ہو، کیسا ہو، اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے، آنے دو، فقط ہمارے کیسے بھر رہے، ہماری جیب بھر رہی ہے، اس مال سے ہم کیا ہے گا مال حلال ہے حرام ہے شک والا ہے، اس کی کوئی انسان کیا ہے گا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور اسی مال سے کیا ہے گا اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو کیسی پرورش ہوگی؟ وہ اولاد ہماری فرما بردار نہیں نکلے گی، بلکہ وہ اولاد کیا ہے گی ہماری نافرمان ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے کیا ہے گا سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر حلال حرام کی تمیز پیدا کریں کہ ہمارا مال جو آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اور کیسا آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس شب برات کے اندر ہمیں کیا ہے دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو عبادت کرنا ہے۔ اس رات کے اندر کوئی خصوصیات نازل نہیں ہوئی ہے کہ قبرستان میں جانا انسان سال میں کبھی چاہے تو جا سکتا ہے، مگر اس رات کو خاص کرنا کہ شب برات ہی میں قبرستان میں جانا چاہیے۔ یہ بدعات میں تو شامل ہے کہ کیا ہے گا نئی نئی دنیا کے اندر جو اسلام کے اندر دین اسلام کے اندر چیزوں کو ایجاد کرتا ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 15ویں رات کو ہم خاص کر لیتے ہیں کہ قبرستان میں شب برات ہی کو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے ہیں مگر رات کی تنہائی میں گئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں پڑا۔ وہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بغل میں سوئی ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں گئے ہیں۔ آج تو ہم کیا گا ٹولے کے ٹولے بناتے ہوئے، جماعت کی جماعت بناتے ہوئے کیا گا ہم قبرستان میں جاتے ہیں۔ اور اس رات کے اندر ایک بدعت یہ بھی ہوتی ہے کہ نفلی نماز کی جماعت ہوتی ہے، نفلی نماز کی جماعت ہوتی ہے۔ دن بھر کے اندر فرض نماز کی تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، نفل نماز کی کیا گا پرواہ کرتے ہوئے اس رات کے اندر سمجھتا ہے کہ میں اس رات میں نفل نماز کی جماعت کر لوں گا تو میری فرض نماز کیا آئے گی ساکت ہو جائے گی۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ فرض نماز کسی کے اوپر معاف نہیں ہے، جبکہ تو بیمار ہو بیٹھے ہوئے پر اشارے سے پر، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس پل کو اس بھاؤں کی اشارے سے بھی تجھے نماز پڑھنا ہے، تیرے اوپر نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔